السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ امید کے بخیر ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مدعے کو لے کر کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ آج ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، بہت ہی زیادہ تعفن زدہ ہو چکا ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، لیکن وہ اصلاح جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ ہر دوسرا گھر یا تیسرا گھر پریشان ہے۔ اکثر گھر میاں بیوی کے آپسی اختلافات کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو فالو نہیں کرتے۔ جب قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی میں بربادیاں آنا اور بگاڑ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اگر اس نظام کو عملی جامہ پہنایا جائے تو کبھی طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی ہے۔ جس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور موجودہ حکومت کی طرف سے طلاق ثلاثہ کو لے کر کے بحث و مباحثہ چل رہی تھی، تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر قرآن کریم کے اس اصول کو عملی جامہ پہنا دیا جائے تو کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک منظم اصول بتایا، ایک منظم طریقہ بتایا۔ ہماری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے اور اس معاشرے کے لیے ہے کہ جس معاشرے میں یا جس ماحول میں طلاق جیسی ملعون اور مبغوض چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر آپس میں میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، کسی بات پر انتشار ہو جائے، کچھ ماحول میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تو مرد سے یہ کہا گیا ہے کہ تم لفظ طلاق کا استعمال ابھی مت لاؤ۔ اگرچہ قرآن نے تمہیں الرجال قوامون علی النساء کے تحت حاکم بنایا ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو طلاق کا اصول ہم نے ذکر کیا ہے اور جو طلاق کے ضابطے قرآن نے ذکر کیا ہے اس سے ہٹ کے تم طلاق کا استعمال کرو۔ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کریم کہ اگر اس اصول کو اپنایا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ طلاق کی نوبت تو آ ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگو، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، کسی بات پہ انتشار ہو جائے، تو سب سے پہلا اسٹیپ آپ کو یہ کرنا ہے، سب سے پہلا حکم قرآن کریم کا آپ کے لیے یہ ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، کہ آپ ان کو نصیحت کریں، یعنی اپنی بیوی کو سمجھائیں، آپ اپنی بیوی کو بتائیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے اگر زبردست لڑائی ہو رہی ہو، بالکل گھمسان کی زبردست جنگ ہو رہی ہو، وہیں پر شوہر رک کر اگر اپنے بیوی سے کہتا ہے تم یہ کام غلط کر رہی ہو، شریعت کے خلاف ہے، تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ٹھنڈے دماغ سے، تو بتاؤ وہاں پر بات آگے بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی۔ پھر بھی قرآن کریم کہتا ہے اگر چلو نصیحت سے باز نہیں آئے یا سمجھانے سے باز نہیں آئے تو ان کو فَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ یہ نہیں کہا کہ کوڑا اٹھائیے، ڈنڈا اٹھائیے، چپل اٹھائیے، جوتے اٹھائیے، ہاتھ میں جو آئے بس مارتے چلے گئے، نہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان کے دوپٹے کو لیجئے، دوپٹے کو کوڑا بنائیے اور اس کوڑے سے اس کے پیٹھ پہ ماریے، گال پہ نہیں، رخسار پہ نہیں، بلکہ اس کے دوپٹے کو کوڑے بنا کر کے اس کی پیٹھ پہ ماریے پیار سے۔ اب بتائیے جھگڑا ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو اور وہاں آدمی یعنی شوہر دوپٹہ ڈھونڈے، کوڑا بنائے، پھر اس کو مارنے کی تیاری کرے اور پیار سے مارے، لڑائی ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہیں لڑائی بند ہو جائے گی۔
تیسری صورت قرآن کریم نے فرمایا اگر مار سے نصیحت کرنے سے باز نہیں آئے تو قرآن کریم نے کہا کہ تم ان سے اپنا بستر الگ کر دو، یعنی تم الگ جگہ سو۔ اگر بیوی فرما بردار ہوگی، اگر بیوی سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی کہ میرا میاں مجھ سے ناراض ہے، بستر الگ کر لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، ہٹاؤ بات ختم کرو، ان کی خدمت کر لیتے ہیں، پیر ہاتھ دبا لیتے ہیں، رفع دفع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ملائی کی طرح سے ہوتی ہے، تو لڑائی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس اصول کو اپنایا جائے، بستر الگ ہونے کے بعد بیوی جائے اور اس کے بعد جو ہے ان کے پیر ہاتھ دبائے، خدمت کرے، پیار سے باتیں کرے، میرے سردار، میرے آقا اور میرے مطلب زندگی کے مالک، بہت پیار کا جملہ اگر استعمال کرے تو مرد ظالم نہیں ہوتا ہے، پیار کا بھوکا ہوتا ہے، وہ آپ کی بات کو مانے گا اور لڑائی وہیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر نصیحت سے، مار سے، بستر الگ ہونے سے نہیں باز آتی ہے تو چوتھا اسٹیپ قرآن کریم نے فرمایا کہ چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا، چند ذی شعور سمجھدار جو آپ کے معاشرے میں اچھے لوگ ہوں، لڑکی والوں کی طرف سے اور لڑکے والوں کی طرف سے، بیٹھ کر کے مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرے، آپسی انتشار کو، آپسی جھگڑے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے۔ ہر معاشرے میں کچھ ایسے چنندہ لوگ ہوتے ہیں، ہر ماحول میں ایسے لوگ ہوتے ہیں